فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالوگی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے۔ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے۔ لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا، اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا، کیوں اسما جی دادا جان، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا، نہیں دادا جان، اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے، دکھتا تو تھا نہیں، اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھیے یہ آلہ ہے نا، یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے۔ یہ کہنے لگا اچھا بہت اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مجھے بڑا فکر تھا، مجھے بہت پریشانی تھی، اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی ہم 2 دن کے بھوکے تھے۔ ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں، جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے، نہ جانے کہاں کام آئے گا۔ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔
عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی. نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے. آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے. اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں. ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے. یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا. کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے. اس لیے قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا. فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز ایسا نہیں. جو لوگوں کا خیال ہے دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے. اللہ اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے. اللہ اکبر. ناراض ہوئے. فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی. عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی. عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے. دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا. پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا. حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا.
اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی اکمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری ضامن رسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے، اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔
फरमाया अगर इजाजत हो तो अंदर दफन करना, और अगर इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में ले जाना। उलमा कहते हैं कि जब मैयत को जाकर के रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आवाज लगाई तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और आवाज आई, देर ना करो, महबूब को महबूब से मिला दो। क्या शान है इन लोगों की, क्या अजमत है इन लोगों की। सारी जिंदगी उस मोहब्बत में, अजमत में, इकराम में गुजारी जो इस कायनात में कोई इस कदर इकराम कर नहीं सकता। मदीने पाक में एक वक्त ऐसा भी आया कि दुश्मनों ने मदीने के गवर्नर को गांठ लिया, उसको रिश्वत दी, पैसे दिए और कहा कि हमें इजाजत होनी चाहिए, हम रोज़े अक़दस को खोद कर अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की लाशें निकालना चाहते हैं यहां से। चुनाचे हाकिम वक्त ने पैसे खाकर इजाजत दे दी। शमसुद्दीन सराज एक बुजुर्ग है जो उस वक्त मदीने पाक यानी रोजे के मुतवल्ली हैं, मस्जिद नबवी के मुतवल्ली हैं, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज और निगहबान हैं। वो फरमाते हैं कि रात आधी जब गुजरी तो कुंडी खटकी मस्जिद की, मैंने कुंडी खोल दी तो मुझे हुक्म मिला कि तुम खामोश रहो, अगर आवाज निकालोगे सर उतार दिया जाएगा। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, दूसरा दाखिल हुआ, तीसरा आया, किसी के हाथ में कसी, किसी के हाथ में गंती, किसी के हाथ में टोकरी, किसी के हाथ में तसला मिट्टी उठाने वाला, सब के सब यूं लेकर दाखिल हो रहे हैं। और मुझे ये कहा गया कि ये जो कुछ करते हैं रोकना नहीं, किसी को बताना नहीं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 के 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोदेंगे, उनकी मैयत निकालेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला और मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरे मौला मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे, मैं ना देखूं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी और बमै टोकरियों के, बमै सामान के 40 के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है, ये निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहाँ का रखे हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे सलाम पढ़ा, और मैं सिद्दीक अकबर के मौजे शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा आप कहां से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूं। कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहाँ खाना खाने चलो।
अल्लाह वाला कहता है कि मैं उसकी बातों में आ गया कि चल भाई, मदीने का आदमी है, मदीने का आदमी है, दावत कर रहा है, इनकार करूं तो सुन्नत के खिलाफ। उन्होंने कहा चल भाई, ले गया और वहां जाकर एक मकान में उस अल्लाह वाले को बंद करके कोठड़ी में उसको जंजीरों में बांध कर उसकी जुबान काट दी। तूने सिद्दीक की इतनी तारीफ क्यों की? और फिर छोड़ दिया कि जा सिद्दीक से ठीक करा के दिखा। वो फिर मस्जिद नबवी में आया, अर्ज की अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया ऐशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। ऐशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। ऐशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा, मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो आमाल देखे जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार कर दिया, अब्बा इजाजत दे दो, अब तो मैंने मंगा लिया है, अब तो मैंने मंगा लिया है, दुनिया क्या कहेगी? वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का बादशाह, नबी का जानशीन को कफन भी नहीं मिला। फिर दूसरा रुख इख्तियार किया है सिद्दीक़ अकबर सबके जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया आयशा ओ मेरी बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त तेरी गोद में आया, तेरे सामने आया, तूने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त देखा। हज़रत आयशा रोने लगी, हाँ मैंने देखा, सब कुछ मुझे मालूम है, पर आयशा शहंशाह कायनात का कफन बता। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दो जहान के बादशाह का, यतीमों के वारिस का, बेवाओं के सहारे का, दो जहान के सरदार, दो जहान की रहमत हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन बता। हजरत आयशा रोने लगी, अर्ज की अब्बा जान जिन कपड़ों में सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए उन कपड़ों में 12 पेवंद थे, 12 टाकियां थी। फरमाया आयशा फिर तेरा क्या ख्याल है, मेरा महबूब टाकियों में गया हो, मैं नए पहन के जाऊं? जिन कपड़ों में मेरी वफात हो यही मेरे कफन में इस्तेमाल करना, यही कपड़े मुझे कफन में दे देना जो मेरे जिस्म पे हैं, इसलिए कि जब मैं अपने आका से मिलूंगा तो शर्मिंदगी ना हो। और आज जहन ये है कि मैयत के कपड़े को हाथ भी ना लगाना, पहनना तो दरकिनार, हाथ लगाने को तैयार नहीं, घर में रखने को तैयार नहीं, यूं लकड़ी से उठाकर परे परे फेंकते हैं, आग लगाते हैं, नहलाने वाले को दे देते हैं, वो भी नहीं पहनता, यूं ही गलियों में नालियों में फेंक जाता है। तेरा बाप मरा, जब तुझे नफरत है कपड़ों से, मुर्दा नवाने वाले का वो मामा लगता है, वो क्यों पहने? अर्ज करने का मकसद ये कि इन हजरात की जिंदगी तो देखो। और वफात शरीफ से पहले 2.5 बरस जो वजीफा लिया, जो तनख्वाह ली सरकारी खजाने से, खैबर की जमीन बेचकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2.5 बरस की तनख्वाह का हिसाब करके वो सारी तनख्वाह जो ली थी बैतुल माल में वापस दाखिल करके फिर दुनिया से रुखसत हुए। जो तनख्वाह ली थी 2-2.5 साल में वो सारी की सारी वापस कर दी जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि मैं मुसलमानों का पैसा खा के नहीं मरना चाहता, चाहे तनख्वाह के तौर पर था, कल क़यामत में मेरे लिए रुकावट ना बन जाए। आज मुझे और आपको तो ये तलाश भी नहीं कि अपना हलाल के पैसों से कफन तो बना के रख ले,
ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں، وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق تک چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام سے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے، اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا۔ مدینے پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہیں جو اس وقت مدینے پاک یعنی روضے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس
शम्स उद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोदेंगे, उनकी मैयत निकालेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला और मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरे मौला मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे, मैं ना देखूं। शम्सुद्दीन सराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज़ समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी और बमै टोकरियों के बमै सामान के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है, ये निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहाँ का रखे हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे सलाम पढ़ा, और मैं सिद्दीक अकबर के मौजे शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा आप कहाँ से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूँ। कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहाँ खाना खाने चलो। अल्लाह वाला कहता है कि मैं उसकी बातों में आ गया कि चल भाई मदीने का आदमी है, मदीने का आदमी है, दावत कर रहा, इनकार करूं तो सुन्नत के खिलाफ। उन्होंने कहा चल भाई, ले गया और वहां जाकर एक मकान में उस अल्लाह वाले को बंद करके कोठरी में उसको जंजीरों में बांध कर उसकी जुबान काट दी। तूने सिद्दीक की इतनी तारीफ क्यों की? और फिर छोड़ दिया कि जा सिद्दीक से ठीक करा के दिखा। वो फिर मस्जिद नबवी में आया। कुरान करीम में उन लोगों का वाकया अच्छी तरह से जिक्र किया गया। कौन थी एक बड़ी समझदार, अल्लाह पाक ने, और वो मछलियां खाया करते थे, मछलियों का शिकार करके खाते थे। खुदावंद आलम ने उनको आजमाया कि सारे हफ्ते में तो मछली ढूंढती ना मिले। उनको ऐलान कर दिया, खुदा ने हुक्म दिया कि तुम सारे हफ्ता मछलियां पकड़ो, बाकी हफ्ते के दिन शनिचर के दिन मछली पकड़ना हराम है। खुदा ने हुक्म दे दिया। अब 8 दिन तो मछलियां ढूंढी ना मिले और हफ्ते वाले दिन सामने कूदती फिरे। कभी बड़ी परेशानी हुई, अब किया क्या जाए। और दिनों में तो मिलती नहीं, बड़ी कम मिलती है, और हफ्ते के दिन यूं सामने फिरे। बस उनके जो आखिरी मुल्ले मुलाने थे ना, जैसे कारखानों में माल बनता है, मुल्ला के दिमाग में दीन बनता है, बैठे बैठे दीन बना लेता है। तो कहने लगा मियां पकड़ना ही मना है ना? कि हाँ। खाना मना है ना? कि हाँ। दरिया के बराबर में खड्डा बनाओ, उसमें पानी भरो और इन सबको धकेल कर हफ्ते के दिन उस खड्डे में ले जाओ, इतवार को काबू आ जाएगी। पढ़कर देखिए आप कुरान करीम, 9वां सिपारा आज तर्जुमा जिक्र कर रहा हूं, गप नहीं है।
सुनाने वाले तुम्हें और थोड़े हैं, मैं भी कब सुनाऊं। फरमाया बस अलहुमानिल करियतिल्लती कानत आखिरतल बहर इज़ यादून फिस्सब्ति इज़ तातीहिम ईकानुहुम। मछलियां पकड़ने वालों ने हीला बना लिया, मकर कर लिया, खेल खेला दीन के बारे में। अच्छा जी पकड़ेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, इकट्ठा करना दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है मना है। आगे पार्टी बन गए। हाँ जी बोली साहब दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है। इकट्ठा करना धकेलना मछलियों को मना, दिखाओ कहाँ है। अरे भाई अल्लाह पाक ने मना फरमाया मछलियों का शिकार हफ्ते के दिन हराम है, खाना हराम है। कल लगा ठीक है, पकड़ना भी हराम है, खाना भी हराम है, धकेल कर गले में इकट्ठा करना दिखाओ कहाँ हराम है। अब कौन दिखाता? जब नीयत बद होती है तो मसला पहले बन जाता है। इसीलिए फरमाया करते हैं कि आदमी अपने दिल से मसला पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम भी तशरीफ फरमाए। ज़मान बिन सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देहाती सहाबी है, दूर दराज का बाशिंदा है, अजनबी सहाबी है, देहात के रहने वाला। सवारी पे सवार होकर आया और आके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, है लोगों तुम में शहंशाह कायनात कौन है? साहबा किराम ने इशारा करके बतला दिया ये है। करीब हुआ, अर्ज करने लगा आप रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बताएं क्या वाकई आप नबी हैं? आपने फरमा दिया हाँ। इसके बाद कहने लगा रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बतलाओ क्या आप पे अल्लाह की किताब नाजिल हुई, कुरान करीम उतरा आप पर? आपने फरमाया हाँ। हर बात में उसने यही बात कही कि कसम खा के बतलाओ क्या आपने 5 नमाजों का हुक्म दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर कसम खा करके खिला कर कहने लगा क्या आपने अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत और रिसालत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा सिखाया है, उम्मत को दिया है? आपने फरमाया हाँ। हज के बारे में पूछता है, ज़कात के बारे में पूछता है, रमजान के रोजों के बारे में पूछता है। और तवज्जो करना, ये अरकाने दीन पूछकर वापिस होने लगा और कहने लगा वल्लाह कसम अल्लाह की ला अज़ीदु वला अनकुस मिन्हु, मैं इसमें न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा, न बढ़ाऊंगा न घटाऊंगा। अरकाने दीन पे अमल करूंगा, इस्लाम की बुनियादों पे इस्लाम की इमारत खड़ी करूंगा, इसको संभाल के रखूंगा। 10 कदम परे को गया है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगों जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो मैं तुम्हें दिखाऊं। वो ज़मान बिन सलबा तुम्हारे सामने जा रहा है। इसलिए कि उसने कसम खाई है ना मैं दीन में कुछ बात बढ़ाऊंगा और ना घटाऊंगा, बल्कि जो मुझे दीन काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है उसको पूरा करूंगा। सहाबा किराम ने हुजूर की जुबान मुबारक से जो सुना उसको दीन बनाया। हमारे यहाँ बैठे बिठाए दीन बन जाता है। अब बना लिया ना उन्होंने, तो कहने लगे जी पकड़ना हराम है, हफ्ते के दिन मछलियों का खाना हराम है, धकेल कर इकट्ठा करना गले में दाखिल कर लेना हराम कोई नहीं।
اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے، کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی۔ آواز آئی اور لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا۔ اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے، آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے۔ شکلیں بدل گئی پروردگار عالم۔ سوئے آدمی تھے، اٹھے بندر، بھولو بن گئے۔ کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لو۔ کوئی قوم شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا۔ خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو، یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے۔ پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا، کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں۔ کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے۔ کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے، پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے بعد نہیں آتا۔ ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہے۔ اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلانے آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔
چونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا، فاروق کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے، اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیچھ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مارنے بدلہ لینے، قیامت میں بدلہ نہ مانگنا۔ کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے، اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برستے ہو، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ کیا بات ہے؟ جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا، راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی۔ میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی، او میرے بیٹا، جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی، اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پکار اٹھی، بڑھیا اسلام قبول کر لیا۔ آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے، جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ مولویوں کے لیے اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو،
جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا. بے شک بے شک اللہ. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو, تیاری رکھو ہر وقت, جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار. اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی. تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے, فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو, نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا نہ تمہارا واجی لگے گا. چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی, چمچا گیری کرے گا نکما آدمی. اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی, اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا. خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ, جس کا دل چاہے کفر اپناؤ. خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. بے شک بے شک یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بے شک اپنے لیے کرتا ہے. بازار میں جاؤ, جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے, بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا, جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی, ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. اللہ اللہ. بے شک کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. ہمارا ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, قرآن دیا, ایمان دیا, دین دیا, اسلام دیا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی, محبت ملی, اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا, اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اور قرآن کے الفاظ تو سنو, خدا تمہیں نصیب کرے. کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وما كانوا مهتدين. ہدایت ملنے کے بعد, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد, مسلمان کہلانے کے بعد, ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی, اتنی بدتمیزی, اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا, ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا. ادھر جہنم میں پھینک دیا. استغفر اللہ. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا, عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ. یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی, اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا. فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ, اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں, کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بے شک کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو. وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو بیٹھا, ماشاء اللہ. مرید حضور کا ہے, مقتدی حضور کا ہے, دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. فوراً سنبھلا. اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا کہے گا؟ سارے کون سبحان اللہ. صحابی ایسا سنبھلا, کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ تیری اللہ, محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ وسلم کے جواب دیا. کہتا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟
میرے پاس تیری محبت کی سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب. تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا, کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا, کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا. کیا جواب دیا ہے صحابی نے, تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں. کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے. کیا ہے تیری محبت کی سوا. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دیا. آج ہمارے پلے اب کیا تیاری, رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو, وقت آیا وقت آیا, آیا وقت قیامت آئی موت, آیا وقت, لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں. اس لیے قرآن کریم للکار للکار کے کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل, دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے سمجھ لو. صبح آئی کہ نہ آئی, شام آئی کہ نہ آئی, آیا وقت. قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ جات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا. میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا, اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے. اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی. ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں, دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. غزوہ خندق کا زمانہ ہے, مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا. ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا. اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا, صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں. آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری, کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری, کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری. کچھ نہیں کچھ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا, یہ حالت دیکھی, رہ نہ سکا. صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا. گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا, تمائی ہو گئی, کمال ہی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے, اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے. 2 پیٹ پر پتھر باندھے حضور پاک. بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ, ہم کھانا کھلائیں گے. یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں, یہ جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے, ہم اسے ذبح کرتے ہیں, بہت جلدی تیار کرتے ہیں, میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے. چونکہ کھانے کی مقدار, آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی, حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ میں پتھر باندھ رکھا ہے, اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو, میرے گھر میں دعوت ہے, چلو. آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے, ایک تو آپ اور ایک یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے, کمر سیدھی نہیں ہو سکتی, اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو. جابر نے تو اتنی بات کہی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے, سب کی جابر کی گھر دعوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر چلے, ساری فوج. جابر بھی حیران, بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا؟ کھانا تو 2 3 4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا؟ سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جابر حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے، گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1 2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے۔ حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، بے شک مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں۔ تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنگڑ بنوں، بازار میں پھروں، دیر نہیں لگاتی آگ لگاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک بات بتاؤ، حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور 1 بکری کا بچہ، میں نے بتا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل شان حنیف یک کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔